احمد بن حنبل نام سنا ہے جی؟ بولیں تو صحیح، سنا ہے جی؟ امام، بہت بڑے امام گزرے ہیں، 3 بادشاہوں سے ٹکر لی جی۔ کتنے سے؟ یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ حق اور صبر دونوں چیزیں اس میں سے آپ مامون سے، معتصم باللہ سے اور واثق باللہ سے 3 بادشاہ گزرے، خلیفہ گزرے، 3 بادشاہوں سے ٹکر لی اکیلے امام نے۔ یہ سبق ہے کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ یار میں اکیلا کیا کروں گا، تو میں اکیلا ان سے نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ سنیں، مسئلہ پیدا ہوا قرآن کے حوالے سے۔ اب عیسائیوں نے سازش کی، کچھ آپ کو پتہ ہے بادشاہ بھی بعض اوقات پھسل جاتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ قرآن ایک مخلوق ہے۔ کیا کہا گیا؟ قرآن ایک، حالانکہ قرآن مخلوق تو بدلتی رہتی ہے، مخلوق تو تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ قرآن حق ہے، سچ ہے، یہ مخلوق کے زمرے میں آتا نہیں۔ 3 بادشاہوں کے جو ہے نا وہ متوکل کے دور میں آ کر پھر یہ جو ہے نا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ 3 بادشاہوں کے نا دور میں یہ سلسلہ چلا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نا یہ اعلان کیا جائے، یہ کہا جائے کہ جو ہے نا قرآن مخلوق ہے۔ اب یہ بادشاہوں نے جو ہے نا یہ کام شروع کیا۔ اب جو نکے موٹے مولوی تھے، علماء تھے، وہ تو مان گئے، لیکن ان کے ماننے سے کام چلا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یار ایسے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو ایسے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ مشیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب کوئی بڑا امام اس بات کا اقرار کرے گا نا پھر لوگ ہماری بات مانیں گے۔ اس وقت امام تھے امام احمد بن حنبل۔ تو کہا گیا جناب امام صاحب کو بلاؤ۔ امام صاحب گئے تو کہا ایسا جناب مسئلہ ہے کہ آپ نے قرآن کو مخلوق کہنا ہے۔ تو کہا میں قرآن کو مخلوق کہہ سکتا نہیں۔ تو سمجھایا اور اس کے بعد ڈرایا دھمکایا۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جب امام صاحب نے ہر طریقے کے سے انکار کر دیا نا تو آپ کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ میں پہلے کہ 3 بادشاہوں سے ٹکر لیا امام احمد بن حنبل نے، جیل میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد نا ایک دن بلایا بادشاہ نے نا اور کہا جناب آپ مان جائیں۔ تو امام صاحب جو نا وہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں، لاتوں میں بھی ہیں، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، اور بیڑیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ باقی جو بیڑیاں ہیں نا وہ بھی امام صاحب کو اٹھوائی ہوئی تھی۔ بڑا مشکل تھا وہ بھی جناب۔ اب امام صاحب جھکے ہوئے ہیں، بیڑیوں میں ہیں۔ اچھا بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، کہا جناب آپ سے کہا ہے کہ آپ ہماری بات مان لیں۔ تو امام نے کہا ہم تو رسول اللہ کے دین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ رسول اللہ کا کوئی قول لیں آئیں اس حوالے سے تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ اب بڑے مجمع میں جب بادشاہ سے انکار کیا نا، بادشاہ کو غصہ آیا۔ آپ نے نا بادشاہ نے کہا کہ کوڑا لے کر آؤ، مارنے والوں کو لے کر آؤ۔ امام صاحب کو نا 100 کوڑے مروائے۔ یہ کوئی عام بیان کرنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن 100 کوڑے برداشت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ کوڑے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ کوڑے کے اندر نا پتریاں بھی لگی ہوئی تھی، اور ہر 10 کوڑے مارنے کے بعد بندہ تبدیل ہوتا تھا۔ وہ اس لیے کہ 10 کوڑے مار کے جب بندہ تھک جائے گا تو آگے سے جو بندہ نئے دم آئے گا نا وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ کوڑے مارے گا۔ 100 کوڑے مارے گئے، 100 کوڑے لکھا جاتا ہے کہ 100 کوڑے اگر وہ کوڑے جو امام احمد بن حنبل کو لگے اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی لگتے نا تو وہ بھی زمین پہ گر جاتا، لیکن کہا امام اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اور کہا گیا کہ امام صاحب اب بھی مان جائیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ معتصم باللہ نے کہا کہ امام صاحب ہمارے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہماری یہ بات مان جائیں۔ یہاں تک کہا کہ اگر آپ ہماری بات مان جاتے ہیں تو میں آپ کو اپنے تخت کے ساتھ بٹھاؤں گا۔ تو کہا آپ تو تخت کے ساتھ بٹھائیں گے، لیکن میں محشر میں رسول اللہ کے سامنے کیسے کروں گا؟ 100 کوڑے کھائے، باپ ساری چیزیں رائے گاہ چلی گئی، دوبارہ جیل میں چلے گئے۔ اچھا پھر بلانے کے بعد جناب روزے ہیں، امام صاحب روزے سے ہیں۔ اچھا روزے سے پھر کہا جناب بادشاہ سلامت نے کہا کہ جناب ہماری بات مان جائیں۔ کہا میں بات مان سکتا نہیں، بات قرآن کی تھی نا، اور یہ پہرا دینا تھا قرآن کی عزت کے لیے۔
بادشاہ نے نا پھر 50 کوڑے مروائے اسی طرح کہ 5-10 کے بعد بندہ پھر تبدیل ہوتا۔ تو ایک وقت پھر ایسا آیا 50 کوڑے کھانے کے بعد جو ہے نا وہ امام گر گئے، بے ہوش ہو گئے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، 50 کوڑے بھی لگے، اور جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے نا تو ظہر کا وقت تھا، آپ نے ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نا نیت باندھی نا، تو وہاں پر جو دوسرے علماء بیٹھے ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، یہ علماء صوفی تو ہوتے ہیں نا، ہر مولوی اچھا تو نہیں ہوتا، ایک نے طنز کیا، کہا اتنا بڑا امام ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خون نکلتا ہے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس نے طنز کیا، دیکھیں دربار ایک ہی ہے، علماء بھی ہیں، ایک وہ ہے جو امام پر طنز کر رہا ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی مولوی ہے، اور ایک امام صاحب ہے جو اپنی بات پر کھڑے، اس نے طنز کیا۔ تو طنز کیا نا تو امام صاحب نے کہا میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، خون میں لت پت تھے، تو انہوں نے بھی نماز ادا کی ہے، تو مجھے بھی نماز ادا کرنے دو، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو یار بتائیں، روزے بھی ہوں اور جناب بادشاہ بھی ہو، ساری سلطنت آپ کے ساتھ ہو، اس لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا۔ بہرحال یہ ایک مختصر یہ ہے کہ 3 بادشاہوں نے کوشش کی لیکن امام نے اس سے انکار کیا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر امام احمد بن حنبل مان جاتے کہ قرآن مخلوق ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کی کوشش بھی کرتے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے صبر کیا ہے اور حق پر کھڑا ہونا کیا ہے۔ بھائی آپ اکیلے ہی ہیں، پوری دنیا آپ حق پر ہیں نا، تو آپ ساری دنیا کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں، اس سے کوئی مسئلہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا، انسان نے مر ہی جانا ہے نا، مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے۔ تو یہ موضوع آج کا ہمارا یہیں پر ہم اسے جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں۔ رب نے کہا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔